بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، 5 فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو اگر کوئی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد پڑھنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ کے پیاروں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، 5 ایسی خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالی کسی اور شخص کو عطا نہیں کرتا، وہ صرف اپنے ان خاص بندوں کو دیتا ہے جو تہجد گزاری کرتے ہیں، جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ 5 اہم ترین خصوصیات، امتیازی خصوصیات سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے جو کوئی اور شخص نہیں پا سکتا، یہ صرف تہجد گزار لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سامعین کرام، وہ 5 خصوصیات آج آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نمبر 1، تہجد گزار شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنا، اور اس پر یہ صالحین کی نماز ہے، اللہ کے تمام پیغمبروں نے، تمام ولیوں نے اور تمام مقرب بندوں نے تہجد گزاری کی ہے۔ تہجد پڑھنا سب کا شوق اور سب پر تقریباً اسی طرح سے تھا جیسے کہ تہجد ان پہ فرض کی گئی ہو، کیونکہ اللہ کے تمام پیارے بندے جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں اللہ کا کس قدر قرب حاصل ہوتا ہے، کس قدر فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ تو اسی لیے تہجد گزار، تہجد پڑھنے والا شخص جو ہے صالحین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص تہجد پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس شخص پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو، میرا بندہ اس وقت صرف میری خاطر اٹھ کر سجدے میں گیا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑ کر میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ تم لوگ گواہ ہو جاؤ اور دیکھو میں اس پر کتنا اپنا فضل نازل کرتا ہوں۔ اس شخص کی کیا ہی شان ہوتی ہے جس کو دیکھ کر اللہ مسکرائے اور اس پر فخر کرے۔ یہ امتیازی شان جو ہے صرف تہجد گزار بندے کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سامعین کرام، تیسری خصوصیات جو تہجد گزار بندے کو ملتی ہے، وہ کیا ہی فضیلت والی خصوصیت ہے اور کیا ہی شان والی ہے کہ تہجد پڑھنے والا شخص جو ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اللہ سے اس قدر راز و نیاز کرتا ہے، اور یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی تمام معاملات اس کے ذہن سے نکلے ہوتے ہیں، دنیا کی گند جو ہے اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، اور دل ادھر ادھر دھیان پھیرنے والی باتوں سے بھی وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سے، اپنے مالک سے جو بات کرنا چاہتا ہے، جو بات منوانا چاہتا ہے، وہ منوا لیتا ہے اور بہت کچھ پا لیتا ہے۔ یہ فضیلت جو ہے کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف تہجد گزار بندے کو ہی ملتی ہے۔ چوتھی فضیلت جو ہے وہ آخرت سے متعلق ہے کہ روز محشر اعلان ہوگا، جب سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، تو اعلان ہوگا، کہاں ہیں میرے تہجد گزار بندے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے اور اپنے رب کی خاطر اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سب الگ ہو جاؤ، اور پھر حکم ہوگا کہ ان کو شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے، جہاں انہیں کوئی نہ غم ہوگا نہ کوئی فکر ہوگی، اور جنت کی تمام نعمتیں ان کو میسر ہوں گی۔ یہ شان صرف تہجد گزاروں کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے پانچویں اہم فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ تہجد پڑھنے والے کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، اور اللہ اپنی مہربانیاں
اور اپنا کرم نوازی کرتے ہوئے اس کے لبوں سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی زندگی کی راہیں کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی کے تمام معاملات کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والے لوگ انتہائی خوش و خرم اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ فکر ہوتی ہے، نہ کوئی مصیبت ان پر آتی ہے۔ یہ وہ خاص امتیازی شانیں ہیں جو اللہ صرف اپنے تہجد گزار بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔